ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ اللیل۔ آئیے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور تجوید کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، غین کو پر کر کے پڑھیں گے اور ذال کو اسے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، والنہار، نون حرف مشدد ہے لہذا اس کے اندر حرف غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے۔ والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، خا پر ہوگا اور قاف بھی پر ہوگا، اور ذال کے بعد ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو را ہے یہ را بھی پر پڑھا جائے گا۔ وما خلق الذکر والانثى، اور انثى اس کے اندر اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، اخفاء حقیقی، چونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے۔ ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، ان حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ سعیکم لشتی، میم ساکن کے بعد لام ہے لہذا اظہار ہوگا، اظہار شفوی، اظہار میم ساکن یہاں پر موجود ہے۔ میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا، میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ من أعطى، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے لہذا اظہار حلقی ہوگا، اظہار حلقی۔ اعطا، طا کو پر کر کے پڑھیں گے، پر یعنی موٹا۔ واتقا، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، پر یعنی موٹا، منہ بھر کے۔ وصدق بالحسنى، صاد کو پر، قاف کو پر۔ فسنيسره لليسرى، را کو پر اور یہ دوسرا را بھی پر، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ من بخل، میم ساکن کے، نون ساکن کے بعد با ہے، با ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اقلاب، قلب، قلب اقلاب، ایک ہی نام ہے دونوں، یہ اسی کے نام ہے دونوں، قلب اقلاب، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا جو میم بنا ہوا ہے، ہم قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں قلب ہوتا ہے، قلب یا اقلاب، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، خا پر، غین پر۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، را پر، للعسرى یہ را بھی پر۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، غین پر، نون ساکن کے بعد ہا ہے، عنہ اظہار حلقی ہوگا۔ مالہ اذا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لہذا
حرف مد جو الٹا پیش ہے واو مدہ ہے جو واو مدہ کے قائم مقام ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ ہے دوسرے لفظ میں، تو لہذا مد منفصل ہوگا۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، 1 الف کی بھی گنجائش ہے۔ مالہ اذا تردى، را پر کر پڑھیں گے را کو۔ ان علینا للہدى، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ وان لنا للآخرة والأولى، نون حرف مشدد۔ خا پر کر کے پڑھیں گے خا کو، پر یعنی موٹا، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے را کے اوپر زبر را پر ہوگا۔ فانذرتکم نارا تلظى، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال لہذا اخفا ہوگا، اخفا حقیقی، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، خیشوم سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ فانذرتکم، را کو پر کریں گے، میم ساکن کے بعد اظہار کے حرفوں میں سے نون ہے، یعنی میم اور با کے علاوہ نون ہے، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اظہار میم ساکن، تو فانذرتکم نارا تلظى، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے لہذا اخفا حقیقی ہوگا۔ نارا تلظى تلظى، ضا ضا حروف مستعلیہ میں سے لہذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے، پر یعنی مبھر کے۔ لا يصلاها الا الاشقى، صاد کو پر اور حرف مد الف ہے ہا میں، لہذا الف کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے لہذا مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2 سے 4 تک کھینچیں گے۔ الا الاشقى، قاف کو پر کریں گے۔ الذي كذب وتولى، الذي كذب دونوں کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وتولى وسيجنبها الاتقى، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، یتزکا، زا کو سختی سے اور زا کو سیدھا کاف میں ملائیں گے، یتزکا۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لأحد تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ عندہ، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے لہذا اخفا حقیقی ہوگا۔ عندہ من نعمت، نون ساکن کے بعد یا و میم نون میں سے نون ہے لہذا ادغام ناقص ہوگا، ادغام ناقص یعنی ادغام بالغنہ۔ من نعمت تجزى، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرف میں سے تا ہے لہذا اخفا حقیقی ہوگا۔ تجزى، جیم حروف قلقلہ میں سے لہذا قلقلہ ہوگا، یہ یہاں پر موجود ہے۔ تجزى تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، با کے اندر قلقلہ ہوگا، غین کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حرف مد الف ہے، الف کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، یعنی حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں لہذا مد متصل ہوگا۔ مد متصل، مد متصل کی مقدار بھی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف ہے۔ مد متصل منفصل میں فرق ہے کہ مد متصل اس میں ہوتا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور منفصل اس میں ہوتا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، مقدار دونوں کی ایک ہے، لیکن مد منفصل میں بروایت جزری 1 الف بھی جائز ہے، 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ولسوف يرضى، را کو پر، ضاد کو پر۔ تو یہ رہی سورۃ اللیل۔ ہم نے جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے ہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہیں، آپ رنگوں کو دیکھیے اور رنگوں کے مطابق پھر تجوید کے قواعد کو سمجھیے۔
یہ کلر جو ہم نے کیے ہیں، جو رنگ دیے ہیں آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ بآسانی تجوید کو سمجھ سکیں، تو آپ اسکرین پر دیکھ کر کے تجوید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تجوید سیکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔